مصنوع ہے صدر صاحب نے تو ہماری رائے میں درست نہیں تھا، طریقہ نہیں تھا، ان کا انجام اچھا ہوتا نظر نہیں آیا۔ ان کو سمجھایا گیا اور اس کے لیے میری ٹیلی فون پر بھی بات ہوئی، خود بھی جا کر مولانا حفیظ اللہ خان صاحب، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب، مولانا حسن جان صاحب، مولانا شیر علی شاہ صاحب اور میں سب اکٹھے ان کے پاس گئے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ خود غلبہ حال کی کر گئی، اس لیے وہ بات آمادہ نہیں۔ طریقہ کار جو اختیار کیا وہ کسی طرح بھی درست نہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی درست نہیں آتا تھا۔ ہمیں اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ آگے جا کر یہ نہ صرف یہ کہ مقصد کے لیے بہت مضر ہوگا، اس کے علاوہ کچھ مدارس کے لیے اس کا مدارس کو نقصان ہے۔ تو بہرحال لیکن وہ لگے رہے اس میں۔ اب جو صورتحال پیدا ہوئی تو اس میں ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ کسی طرح اس میں خون خرابے سے بچنے کی بچانے کی کوشش کی جائے۔ اختلاف طریقہ کار کا اپنی جگہ، لیکن بہرحال جو مطالبات سے ان کو صحیح تھے اور وہ مخلص آدمی ہیں، یعنی ان کو کوئی دنیاوی مفاد وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ اخلاص کے ساتھ کر رہے تھے، اگرچہ بڑی طریقہ کار ہمارے نظر میں درست نہیں۔ تو جب یہ حکومت کی طرف سے بیچ میں بھی 2-3 مرتبہ آپریشن شروع کرنے کی بات آئی تو ہم لوگوں سے جو کچھ کوشش ہو سکتی تھی متعلقہ ذمہ داروں سے بات چیت کر کے اس کو رکوانے کی کوشش کی اور 2-3 مرتبہ رک بھی گیا، لیکن آخری بار جب میں خبر سے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ اب وہ آپریشن شروع ہو رہا ہے۔ تو اس وقت ان سے بات چیت کی گئی، حکمرانوں سے بھی بات چیت کی گئی کہ بھائی میں جلدی سے کام کریں اور خون خرابے سے بچائیں، مسلمانوں کا ایک دوسرے سے آگے لڑنا اور ایک دوسرے کو مارنا یہ کوئی پسندی دعوت نہیں ہے۔ لیکن سب سے جو کا پہنچا وہ اس بات سے سمانا ترجیح گرفتار ہو گئے۔ ان کے گرفتار ہو جانے سے پوزیشن انتہائی کمزور ہو اور گرفتاری حالت میں ہوئے کہ وہاں سے وہ نکل کر برقعے میں نکلے تھے اور اس کی وجہ سے بدنامی بھی بہت ہوئی اور ساتھ میں پوزیشن انتہائی کمزور ہو۔ اب بات چیت کرنے کے لیے بھی مواقع کم بن گئے۔ پھر بھی ہماری کوشش رہی، ہم نے جن حکام سے تک ہماری رسائی تھی، چودھری شجاعت حسین، اعجاز الحق وغیرہ سب سے رابطے میں ہیں، اس کوشش میں کہ کسی طرح یہ آپریشن رک جائے اور کچھ باعزت راستے نکل آئے۔ عبدالرشید قاضی صاحب سے بھی میری بات چیت ہوتی رہی ہے مستقل، تو وہ اس پر اب آمادہ ہو گئے ہیں کہ وہ یہ مدرسے چھوڑ دیں گے اور مسجد بھی چھوڑ دیں گے، مدرسے وفاق کے حوالے کر دیں گے، مسجد کا بھی دوسرا انتظام کچھ کر دیا جائے گا۔ ہتھیار پھینکنے پر بھی آمادہ ہیں، اس پر بھی آمادہ ہے کہ وہ آئندہ اس بات کی ضمانت دینے کو تیار ہیں کہ آئندہ کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کریں گے۔
لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں گرفتار ہونا چاہتا ہوں. تو یہ گفتگو حکومت کے ذمہ داروں سے ہماری چل رہی ہے کہ ان کی جب اتنی باتوں پر وہ آمادہ ہو گئے ہیں تو اب آپریشن کو روک دیا جائے. اور ہم کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ صورت ہو جائے کہ ہتھیار جیسے کہ ہم نے حکومت سے کہا ہے کہ بہت سے مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ لوگ خون خرابے سے بچانے کے لیے جو باغی لوگ تھے کھلے باغی تو ان کو بھی یہ عام معافی کا اعلان کیا گیا کہ اگر وہ ہتھیار ڈالتے ہیں تو عام معافی دے دی جائے. ان کو پر مقدمات وغیرہ رکھا ہے. تو لیکن چونکہ عبدالرشید قاضی صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ مجھے بات چیت کر کے ان سے اس بات کا اطمینان دلوایا جائے کہ مجھے گرفتار نہیں کیا جائے گا. میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ بات 2-3 اگر کچھ دن پہلے یہ بات ہوتی تو ہم اس پوزیشن میں تھے کہ یہ بات آسانی سے بنوا سکتے تھے. لیکن اب جب کہ وہ ان کا ہاتھ بلند ہے, ان کا پایا مضبوط ہے, تو اس میں ہمارے بنوانا آسان نہیں ہو رہا. اس کے باوجود ہماری کوشش ابھی بھی مجھے جو آنے میں دیر ہوئی تو ابھی اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی. میں حکومت کے ذمہ داروں سے جن سے ہمارا رابطہ ہے ڈاکٹر شجاعت حسین ہیں اور اعجاز الحق صاحب ہیں, اور ان تک بھی ہماری رسائی ہے, ان سے بات چیت چل رہی ہے کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ کوئی چور نہیں ہے, ڈاکو نہیں ہے, کوئی ایسے غنڈے بدماش نہیں ہے. یہ ایک طریقہ غلط تھا لیکن ان کے مقاصد صحیح تھے اور دین کی خاطر انہوں نے یہ کام کیا تھا. تو اس واسطے ان کے بارے میں اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ بھئی اگر یہ ہتھیار ڈال دیں گے تو ہم معافی دیں گے تو اس میں خون خرابے سے بچ سکتا ہے. ورنہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں سینکڑوں انسانوں کے جانوں کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے. تو یہ بات چیت ابھی چل رہی ہے اور ابھی بھی میں آنے میں کچھ دیر ہوئی تو وہ ٹیلی فون پر ڈاکٹر شجاعت سے بات ہو رہی تھی. اب علماء کا ایک وقت 8 بجے کے قریب جانا ہے. وہ وہاں پر سنا ہے کہ کچھ لاشیں ہیں تو ان لاشوں کی ابھی تک تجزیہ و تقسیم کا بندوبست نہیں ہے. تو علماء وہاں اسلام آباد راولپنڈی کے علماء جو ہیں وہ اس وقت 8 بجے رات گئے تھے, رات بھی گئے تھے. رات میں سبق پڑھانے کے لیے آ رہا تھا, اس وقت تھوڑی بات چل رہی تھی لیکن اس وقت رات دیر ہو چکی تھی اور وہاں پر خود عبدالرشید قاضی صاحب نے یہ منع کر دیا کہ اس وقت نہ آئیں کیونکہ اس میں رات کا اندھیرا ہے, اس میں پتہ نہیں کوئی غلط فہمی میں کوئی فائر ہو جائے کچھ ہو جائے, اس واسطے مناسب نہیں. تو انہوں نے صبح کا کہا تھا کہ 8 بجے آئیں. تو 8 بجے کے قریب وہ وقت جائے گا اور جا کر صورتحال کا جائزہ بھی لے گا انشاءاللہ, اور اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئے گی تو اس کے مطابق پھر آگے تو اس بات کو پھیلانے کی کوشش کریں. یہ ہے صورتحال اب تک جو ہوئی ہے. البتہ دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکال دے کہ جس میں خون خرابہ نہ ہو, مسلمانوں کی جانیں بچ جائیں اور ساتھ میں اس کا انجام کہنے سے مجموعی مطالب کے حق میں دین کے حق میں بیٹا. جی پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيل. باب في ترك الحيل وإن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيره. وبه قال حدثنا النعمان قال حدثنا حماد بن زيد بن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن الخضر بن وقال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الرسول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ کتاب الحیل ہے. عام طور سے حدیث کی کتابوں میں نام کی کوئی کتاب نہیں ہوتی, لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب قائم کی اپنی صحیح میں, اور اس کا مقصد ہیلوں کی مذمت کرنا ہے. ہیرا کر کے کوئی کسی ناجائز مقصد کو حاصل کرنا, اس کی مذمت کرنا مقصود ہے. قبل اس کے کہ میں آگے چلوں
کیونکہ اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ تر روئے سخن حنفیہ کی طرف ہے۔ حنفیہ کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ وہ حیلوں کو جائز کہتے ہیں، اور بہت سے حیلوں کو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ کا موقف حیلوں کے بارے میں دوسرے ائمہ کرام سے کچھ مختلف ہے۔ جن حیلوں کو دوسرے کو کہاں جائز کہتے ہیں، جس قسم کے حیلوں کو، ان کو حنفیہ بھی جائز کہتے ہیں۔ جن کو دوسرے ائمہ ناجائز کہتے ہیں، حنفیہ بھی اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ کوئی خاص فرق دوسرے ائمہ سے نہیں ہے۔ لیکن شاید وجہ یہ ہوئی کہ کتاب مشہور ہو گئی کتاب المخارج کے نام سے، جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ امام ابو یوسف کی کتاب نہیں ہے، غلط نسبت کی گئی ہے۔ کتاب المخارج، مخارج جمع مخرج کی، مخرج کے معنی بھی ہیلے گئے کہ کوئی راستہ نکلنے کا مخرج، جس سے کہ آدمی کوئی حرمت سے بچ جائے، اس کو مخرج کہتے ہیں، اسی کو ہیلا بھی کہتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب کی نسبت میں نہیں ہے، ان کی طرف اس کی نسبت درست نہیں۔ اس میں طرح طرح کے ہیلے بیان ہوئے۔ بہت سے ہیلے ایسے ہیں جو بالکل ہی بیہودہ قسم کے ہیں اور ناجائز ہیں، وہ بھی اس میں بیان ہو گئے ہیں۔ شاید یہ وجہ ہو کہ امام یوسف کی طرف چونکہ وہ منسوب ہے، اس بات سے حنفیہ کے بارے میں یہ الزام لگ گیا کہ یہ حیلوں کے بڑے قائل ہیں، اور اسی وجہ سے امام بخاری نے اس کتاب میں امام بخاری نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفیہ کی طرف زیادہ ہوئے سخن رکھا ہے، اور ان کی بڑی شد و مت کے ساتھ ترجیح۔ اب اس کے کہ ان جزیات کے اوپر میں آؤں جو امام بخاری نے بیان کیے ہیں اور جن میں امام حنفیہ کی ترجیح کی ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ ہیلا کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ نہ ہر ہیلا ناجائز اور نہ ہر ہیلا جائز۔ بعض ہیلے ایسے ہیں کہ جن کو خود قرآن و سنت سے جن کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 لاٹیاں ماروں گا، سمجھے نا، 100 گھوڑے لگاؤں گا یا 100 چھڑیاں ماروں گا۔ تو قرآن کریم میں خود حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ خود بھی علی کا رزقن فضرب بھی بلا کا ہے کہ تم اپنے ہاتھ میں یہ 100 تنکوں کا ایک مٹھا وہ لے لو اور اس سے مارو ایک مرتبہ، تو وہ 100 تنکیں لگ جائیں گے ان کو، اس طرح تمہاری قسم پوری ہو جائے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ ہیلا ہے، کیونکہ 100 کوڑے لگانے یا 100 سونٹے لگانے کا تو اصل تقاضا یہ تھا کہ ایک سونٹے سے 100 مرتبہ مارا جائے، لیکن خود قرآن کریم نے ان کو یہ سکھایا کہ اس طرح کرو۔ جب یہ ہیلا تھا اور اس کی تعلیم خود قرآن کریم نے دی اور نبی کریم حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، ظاہر اس ہیلے کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح حدیث میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجوریں لائی گئیں خیبر کی، تو آپ کو پسند آئی، تو آپ نے پوچھا کہ کیا ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ 1 سا رسی اچھی کھجور 2 سا رسی کھجور کے مقابلے میں خریدتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو ربا ہے، لیکن تم ایسا کرو کہ جب ایسا کرنا ہو تو 2 سا رسی کھجور کو دراہم کے عوض بیچ دو اور دراہم سے پھر 1 سا اچھی کھجوریں خرید لو۔ جو بھی ایک چیزہ تھا، مقصد ایک ہی ہے، نتیجہ دونوں میں ایک ہی نکل رہا ہے، لیکن آپ نے اس کا جائز طریقہ بتا دیا۔ تو نہ ہر ہیلا ناجائز ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھو کہ اصحاب السبت کے بارے میں جنہوں نے سبت کی ممانعت کی، تو انہوں نے ہیلا کرنا شروع کیا تھا کہ سبت کے بجائے وہ پہلے سے جال ڈال کے رکھ دیتے تھے
اور سب کے دن مچھلیاں جو ہیں وہ اس جال میں آ جاتی تھی تو اگلے دن جا کر اس کو پکڑ لیتے تھے. اس ہیلے کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا اور اس کے اوپر وعید آئی بلکہ عذاب آیا اور ان کو بند کر دیا گیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہر ہیلا ناجائز ہے نہ ہر ہیلا جائز ہے. تو کیا معیار ہے اس کا کہ کون سا ہیلا جائز ہوگا کون سا ناجائز ہوگا؟ تو اس میں علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مقصود میں بڑی تفصیل سے اس پر بیان کی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ اصل میں ہیلے کا مقصد اگر شریعت کو باطل کرنا، مقاصد شریعت کو باطل کرنا مقصود ہو تو وہ ہیلا نہ جائے. سمجھے نا؟ جیسے کہ اصحاب السبت کا ہیلا تھا کہ شریعت کا مقصد تو یہ تھا کہ اتوار کے دن یہ مچھلیاں نہ پکڑیں، لیکن انہوں نے جال ڈال کے خود تو نہیں پکڑی لیکن جال ڈال دیا اور جال ڈال کے وہی اتوار کے دن پکڑی نہیں ہو سکتی. سمجھے نا؟ تو اس واسطے جو پکڑنا تو ہوا، مقصد شریعت کو انہوں نے باطل کیا، لہٰذا یہ نہ جائے. تو جو ہیلا کسی مقاصد شریعت کو باطل کرنے کے لیے اختیار کیا جائے وہ ناجائز ہے اور حرام. لیکن اگر کوئی ہیلا ایسا ہو کہ جس میں مقاصد شریعت کو باطل کرنا لازم نہ آئے بلکہ ایک حرام کسی کوئی تنگی کی حالت ہے اور اس تنگی کی حالت میں آدمی سری حرام سے بچ کر کوئی ایسا راستہ اختیار کر لے جو فی نفسی جائز ہو اور اس راستے کے ذریعے وہ تنگی سے نکل جائے تو ایسا ہیلا جو ہے وہ جائے. جیسا کہ ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی ساری عمر انہوں نے خدمت کی ایوب علیہ السلام کی اور ایک غلطی اس سے کوئی ہو گئی تو اس کی بنا پر انہوں نے قسم کھا لی تھی. تو اب قسم سے بچنے کا، اس تنگی سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز فرمایا. سمجھ رہے نا؟ یا یہ کہ جیسے 2 ساعت ایک ساعت کے ساتھ بیچنا تو حرام تھا لیکن درہم کے ساتھ بیچنا جائز تھا. تو اب اگر فرض کرو کہ کوئی آدمی وہ جو کھجوریں ہیں جو اچھی کھجوریں ہیں ان کو حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن کھجوروں کے سوا اور کوئی چیز اس کے پاس ہے نہیں، تو تنگی ہے. اس تنگی سے بچنے کے لیے اس نے اپنی کھجوروں کو درہم سے بیچ دیا اور درہم سے کھجوریں خرید لی، اچھی کھجوریں خرید لی. تو اس میں وہ تنگی سے نکلنے کے لیے جائز طریقہ اختیار کیا گیا، یہ جائز. بات سمجھے نا؟ یہ تو ہے اصولی بات. پھر آگے یہ سمجھیے کہ ہیلے کے سلسلے میں 3 مختلف مراحل. ایک تو ہے ہیلے کا فی نفسہ جائز ہونا یا ناجائز ہونا، ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وہ ہیلا اختیار کر لے تو آیا اس ہیلے کا نتیجہ خزان ظاہر ہوگا یا نہیں ہوگا اور دیانتاً ظاہر ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ 3 مختلف باتیں. سمجھے نا؟ بعض ہیلے ایسے ہیں کہ جو ناجائز، سمجھے نا، حرام، اور اگر کوئی شخص ان کو کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی ظاہر نہیں ہوگا، نہ خزان ظاہر ہوگا نہ دیانتاً ظاہر ہوگا. سمجھ گئے؟ بعض ہیلے ایسے ہیں کہ جو ہیں تو ناجائز لیکن ان کا نتیجہ خزان ظاہر ہو جاتا ہے یا دیانتاً ظاہر ہو جاتا ہے یا دونوں طرح ظاہر ہو جاتا ہے باوجود ناجائز ہے. سمجھ گئے؟ اور بعض ایسے ہیں کہ جو جائز ہیں اور ان کا نتیجہ بھی خزان اور دیانت ظاہر ہو جاتا ہے. یہ 3 مختلف قسمیں ہیں. سمجھ گئے؟ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں باتوں کو گڈمٹ کیا ہے یہاں. سمجھے نا؟ بعض ہیلے ایسے ہیں جس کے بارے میں حنفیہ کہتے ہیں کہ ہیں تو ناجائز لیکن اگر کرے گا کوئی تو اس کا نتیجہ خزان ظاہر ہو جائے گا. سمجھ گئے؟
اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا نتیجہ بھی خزان ظاہر نہیں ہوگا. مثال اس کی ذرا سمجھ لو کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو صاحب نصاب ہے، لیکن ابھی حولانہ حول نہیں ہوا، سال نہیں گزرا. تو سال ختم ہونے سے پہلے، سال مکمل ہونے سے پہلے وہ اپنا نصاب جو ہے وہ بیوی کو ہبہ کر دے. اس نیت سے ہبہ کر دے کہ تاکہ مجھ پر زکوٰۃ آئے گا، کیونکہ جب بیوی کو میں ہبہ کر دوں گا تو میرا سال مکمل نہیں ہوا، لہٰذا مجھ پر ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، اور عورت بیوی کا سال ابھی شروع ہوگا اسے اس پر بھی نہیں ہوگی. اور جب اس کا سال پورا ہونے لگے تو بیوی شوہر کو ہبہ کر دے. سمجھے نا؟ تو کیا ہوا؟ یہ ہیلا ہے زکوٰۃ سے بچنے. تو اگر کوئی شخص یہ ہیلا اس لیے کر رہا ہے کہ زکوٰۃ سے بچوں، زکوٰۃ کا دینی پڑے، سمجھے نا، تو یہ ہیلا بالکل ناجائز، سمجھے نا، ناجائز ہے. ایسا کرنا زکوٰۃ سے فرار اختیار کرنے کے لیے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ ہیلا کرنا ناجائز ہے. حنفیہ کے نزدیک ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے اس کا مقصد شریعت کے مقصد کو باطل، اس کا مقصد شریعت کو باطل کرنا. لیکن اگر کوئی ایسا کر لے تو نتیجہ ظاہر ہوگا یا نہیں ہوگا، زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس میں تبدیل ہے. تبدیل یہ ہے کہ اگر اس شخص نے واقعتاً ہبہ مکمل طریقے پر کر دیا بیوی کو، اور بیوی نے قبضہ بھی کر دیا، اور حقیقت میں وہ مال اس کی ملک میں آ گیا، اس معنی میں کہ شوہر کو اس پر تصرف کا اختیار نہیں رہا، اور بیوی کو مکمل تصرف کا اختیار اس کو حاصل ہو گیا. یہاں تک کہ اگر انتقال ہو جائے شوہر کا تو وہ مال اس کی میراث میں نہ جائے، اور شوہر بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کی درجے میں وہ شامل ہو. اس درجہ اگر ملکیت کر دی تو باوجود کہ ایسا ہیلا کرنا ناجائز تھا، لیکن قضاءً اس کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا، یعنی زکوٰۃ واجب نہیں. تو یہاں یہ وہ صورت ہے جہاں پر کہ ہیلا ناجائز تھا لیکن اس کا نتیجہ ظاہر ہو گیا، قضاءً زکوٰۃ واجب ہے. سمجھ گئے نا؟ اور دیانتاً کا حکم کیا ہے کہ اگر ایک مرتبہ کیا ایک سال میں کسی وجہ سے بچنے کے لیے، سمجھ گئے، تو یا کسی تنگی کو رفع کرنے کے لیے کیا، تب تو دیانتاً جائے، دیانتاً وہ نتیجہ اس کا ظاہر ہو جائے. یعنی قضاءً ظاہر ہو جائے گا اگر یہ. لیکن اگر محض زبانی کارروائی ہوئی تو میں تمہیں ہبہ کر دیا اور حقیقت میں قبضہ نہیں دیا یا قبضہ دے دیا، لیکن وہ قبضہ بھی ایسے نام کا قبضہ ہے اور حقیقت میں تصرف شوہر کا برقرار رہا، تو قضاءً بھی یہ معتبر نہیں ہوگا، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. ارے سمجھ گئے؟ تو اگر مقصد شریعت کو باطل کرنے کے لیے، زکوٰۃ کو باطل کرنے کے لیے کر رہا ہے تو ناجائز ہے، لیکن قضاءً اس کا نتیجہ ظاہر ہو سکتا ہے اگر ہبہ حقیقی ہو. ارے سمجھ رہے؟ لیکن اگر کوئی شخص یہ ہیلا کرتا ہے کسی تنگی سے نکلنے کے لیے، سمجھے نا، تنگی سے نکلنے کے لیے کرتا ہے، کیا مانا؟ کہ مثلا مثال کے طور پر ایک شخص بیمار ہے اور اس کو آپریشن کرانا ہے صاحب نصاب، سمجھے نا، آپریشن کرانا ہے، اور جتنے پیسے موجود ہیں، جتنا مال موجود ہے، وہ پورا آپریشن کے لیے ہی کافی ہو سکتا ہے. اس میں اگر 1 روپیہ بھی کم ہو جائے تو آپریشن نہیں کرانا، اور بیمار ہے سمجھیے. ابھی سوچتا ہے کہ اگر میں
سال کے ختم ہونے پر اس کی زکات نکال دوں گا تو پھر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ میں اپنا آپریشن کرا سکوں. سمجھ رہے نا؟ تو اب یہاں واقعتاً ایک وہ مشکل میں مبتلا ہے، تنگی میں مبتلا ہے، بیمار ہے، آپریشن ناگزیر ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر جان جانے کا بھی اندیشہ ہے. تو اب اگر وہ ایسا کرے کہ تاکہ یہ جو رقم ہے یہ میرے پاس کم نہ ہو، میں آپریشن کرانے کی پوزیشن میں ہو جاؤں، تو وہ ہبہ کر دے اپنے بیوی کو یا بیٹے کو، سمجھے نا، تاکہ اس کے اوپر زکات عائد نہ ہو. تو یہاں یہ ہیلا کرنا بھی ناجائز بھی نہیں ہوگا، زکات واجب بھی نہیں ہوگی اور ناجائز بھی نہیں ہوگی. سمجھے نا؟ کیونکہ یہاں اس کا مقصد مستقل طور پر زکات سے بچنا نہیں ہے، بلکہ ایک تنگی سے نکلنا ہے. تو اس واسطے یہ اس کو ناجائز بھی نہیں کہیں گے، حرام بھی نہیں کہیں گے. سمجھ گئے نا؟ لیکن یہ ایسی صورتیں بہت شاذ و نادر پیش آتی ہے اور اس صورت میں وہ جائز بھی ہے ہیلا. لیکن عام حالات میں زکات کو ختم کرنے کے لیے اس قسم کا ہیلا کرنا جائز. بات سمجھ آ گئی؟ اب امام بخاری نے ان باتوں کو گڑبڑ کیا ہے. جہاں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ ہیلا ہے تو ناجائز مگر اس سے نتیجہ ظاہر ہو جائے گا، تو وہ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے ہیلے کو جائز کر دیا. حالانکہ جائز نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ نتیجہ ظاہر ہوگا. سمجھے نا؟ یہ بھی کئی جگہ پر ایسا کیا ہے امام بخاری نے. لیکن حقیقت حال وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حل کیا. ارے سمجھ جاؤ، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھ لو، یہ ہر باب میں انہوں نے الگ الگ ہیلوں کا بیان کیا ہے. ایک تو باب قائم کیا کہ ترکیل ہے کہ آدمی کو ہیلے چھوڑنے چاہیے، اور وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، کہ ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. یعنی ہیلے میں ہوتا یہ ہے کہ ہیلے میں ظاہر تو ہوتا ہے، جو طریقہ ظاہر اختیار کرنا ہوتا ہے وہ بظاہر جائز معلوم ہوتا ہے، لیکن نیت اس کی خراب ہوتی ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں انما الاعمال بالنیات، یہ ہیلوں کی تردید کرتی ہے، کیونکہ اس میں نیت پر دار و مدار رکھا گیا ہے اور ہیلوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے حکم سے بچنا. تو اس واسطے یہ حدیث جو ہے یہ ہیلوں کی تردید کر رہی ہے. وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. پھر آگے کہتے ہیں پھر ایمانی وغیرہ یا پھر ایمانی وغیرہ دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں. اگر ایمان پڑھے تو معنی یہ ہے کہ ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہوتا جب تک کہ دل میں نیت ایمان کی نہ ہو. اگر کوئی کلمہ تو پڑھ لے لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود دل میں نیت ایمان لانے کی نہیں ہے تو اس سے وہ مومن نہیں ہوتا. ایک تو معنی یہ ہوگا. دوسرا معنی یہ ہوگا کہ اگر ایمان پڑھے اس کو، کہ ایمان کے اندر بھی اعتبار کا ہوتا ہے، نیت کا ہوتا ہے، یعنی وہی یمین معتبر ہے جس میں نیت صحیح کی گئی ہے، جس کی تفصیل پیچھے گزری کہ اگر مستحلف جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، ظلمن حلف نہیں لے رہا، تو پھر آدمی کو ضروری ہے کہ وہ قسم اس طرح کھائے، نیت قسم میں وہ کرے جو مستحلف کی نیت ہے. سمجھے نا؟ تو اگر وہ اس صورت میں نیت جو ہے وہ مستحلف کی نیت کے خلاف کرے گا تو وہ نیت معتبر نہیں ہوگی. سمجھے نا؟ تو اگرچہ وہ ہیلا کر رہا ہے، ہیلا یہ کر رہا ہے کہ مستحلف تو اس کو حلف دے رہا تھا ایک معنی میں اور وہ حلف کر رہا ہے دوسرے معنی میں، تو وہ ہیلا کر رہا ہے بچنے کا، لیکن وہ ہیلا معتبر نہیں ہے شرعاً، اور صورت میں زمین جو ہے وہ اسی نیت کے مطابق منعقد ہوگی جس نیت سے کہ مستحلف نے اس سے قسم کی. ارے سمجھ گیا نا؟ اور پھر اس کی تائید میں وہ حدیث نقل کرتی ہے انما الاعمال بالنیات. چلیے باب في الصلاة. وبه قال حدثني إسحاق بن نضر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. اس باب کا مقصد ایک ایسے مسئلے کی تردید کرنا ہے جو بعض حنفیہ نے اپنی کتابوں میں بیان.
وہ مسئلہ یہ ہے، ذرا سمجھ لو کہ ایک شخص نے یہ قسم کھائی کہ آج اگر ظہر کی نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں تو اے بیوی تجھے طلاق. اگر آج میں ظہر کی نماز میں نماز مقید کر دی، اگر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں تو تجھے طلاق. اب وہ کیا کرے؟ نماز پڑھے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو اس کو حیلہ یہ بتایا گیا ہے حنفیہ کی طرف سے کہ وہ یہ کرے کہ ظہر کی نماز پڑھے اور جب تشہد پڑھ کر فارغ ہو، سلام کا وقت آئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کہے، بلکہ کسی اور عمل سے نماز کو ختم کرے. سمجھے نا؟ مطلب اٹھ کے چلا جائے، کسی سے بات کر لے. ٹھیک؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ حنفیہ کے نزدیک جو فرض ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فروض بالفعل مسلی، تو وہ فرض فریضہ ادا ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس نے نہیں کہا، لہٰذا طلاق واقع نہیں ہوئی. لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا اگرچہ فرض نہیں ہے لیکن واجب ہے، تو اس کے ترک سے نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. سمجھے نا؟ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کہنے سے وہ یمین تو منحل ہو گئی، ختم ہو گئی. اب نماز واجب الاعادہ رہ گئی. اب وہ جب اس کا اعادہ کرے گا تو اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا. سمجھے نا؟ تو اس میں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا وہ اس سے طلاق اس لیے واقع نہیں ہوگی کہ ظہر کی نماز نہیں ہے وہ جس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قسم تو یہ کھائی تھی نا کہ میں ظہر کی نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہوں گا، لیکن اب جو وہ اعادہ کر رہا ہے تو اعادہ جو ہے یہ کر رہا ہے کہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اعادے میں وہ ظہر کی نماز تھی. ظہر کی نماز تو وہ ہو گئی پہلی بار جس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہا. اب یہ ایک اضافی نماز ہے جو اس کے ذمہ واجب ہو گئی ہے ایک واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے. اس کو ظہر کی نماز نہیں کہیں گے، لہٰذا اس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اگر کہے گا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق واقع ہوتی اس وقت جب کہ ظہر کی نماز میں کہتا اور اس میں نہیں کہا، لہٰذا طلاق واقع. بات سمجھ؟ تو اس مسئلے کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ اس بات پر کہ خروج بالسمع المصلی اصل فرض ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے. ٹھیک؟ اب یہ اسی وجہ سے جو حنفیہ کی طرف یہ جو لوگ حنفیہ کو بدنام کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک اگر کوئی شخص نماز کے ختم پر جو ہے ریح خارج کرتے تو اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ خروج بالسمع المصلی پایا گیا. سمجھے نا؟ تو اس کی تصدیق کے لیے امام بخاری نے یہ بات قائم کیا اور حدیث یہ لائے کہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا حدث حتى يتوضا، کہ جب تک کہ وضو نہ کر لے حدث کرنے والے کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا. جس سے معلوم ہوا کہ اگر آخر میں بھی حدث کرے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی. سمجھے نا؟ تو حنفیہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی کوئی باقاعدہ سوچ سمجھ کر یہ کام کرے، بلکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ خروج بالسمع المصلی. تو خروج بالسمع المصلی سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے. تو درحقیقت اس ورنہ دیکھو تو اس حدیث کا حیل سے کوئی تعلق بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اشارہ کرنے امام بخاری اس مسئلے کی طرف جو میں نے ابھی بیان کیا کہ اس میں حنفیہ خروج بالسمع المصلی کو کافی سمجھتے ہیں نماز کی تکمیل ہے. چلیے باب في الزكاة وأن لا يفرق بين المسلمين ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثني سمامة بن عبد الله أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين المسلمين خشية الصدقة. تو یہ حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں آپ کتاب الزکات میں، وہاں تفصیل سے بہت میں نے بیان کر دیا تھا. تو
جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو متفرق جانور ہیں ان کو جمع نہ کیا جائے، جمع والوں کو متفرق نہ کیا جائے زکوٰۃ کے طور سے. تو یہ کہہ رہے ہیں امام بخاری کہ یہ جمع کرنا، یہ تفریق کرنا، یہ ہیلا ہے زکوٰۃ سے بچنے کا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر. تو ہمارا مطلب تو وہاں میں عرض کر چکا ہوں یہ ہے کہ جمع کرنے سے یا متفرق کرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اور حدیث کا مطلب ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ایسا اس لیے نہ کرو کہ اس سے کوئی فرق واقع نہیں. جی اس لیے اس سے حنفیہ پر الزام نہیں کیا جائے. جی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي طلحة بن عبيد الله عن أعرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائل الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة فقال الصلاة الخمس إلا تطوع شيئا. قال أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصيام قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني ما فرض الله عليه من الزكاة قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا تطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله عليه شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق ودخل الجنة إن صدق. وقال بعض الناس في 20 من الكبائر انحقاطان فإن أهلك متعمدا أو وهبها أو يختار فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. حدیث تو وہی ہے جو بار بار گزری ہے. تو اس میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بشارت دی تھی جس نے کہا تھا کہ میں اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا. تو مطلب ہے کہ زکوٰۃ میں کمی نہیں کرنی چاہیے. اب آگے کہہ رہے ہیں امام بخاری کے وقال بعض الناس فی 20 و 100 بعیر حقتا، تو 120 اگر اونٹ ہو کسی کے پاس تو 2 حصے زکوٰۃ میں واجب ہوتے ہیں. فإن أهلكها متعمدا أو وهبها، تو اگر کوئی شخص اس کو ہلاک کر ڈالے جان بوجھ کر سر آنے سے پہلے، یا اس کو ہبا کر دے اور اس میں ہیلا کرے فرارا من الزکاۃ، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، تو فلا شیء علیہ، تو اس کے اوپر کچھ واجب نہیں. تو یہاں پر پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا عقل مند تلاش کرنا مشکل ہے دنیا میں جو 2 حصے کو بچانے کی خاطر 120 اونٹوں کو ہلاک کر دے. کہ 120 اونٹ اس لیے ہلاک کر رہا ہے تاکہ 2 حصے اس کے بچ جائیں. تو ایسا عقل مند کو دنیا میں چراغ لے کر بھی نہ ملے. تو اول تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض ہلاک ہو ہی گیا تو یہ تو سب کا مسلک ہے کہ اگر نصاب جو ہے وہ سال گزرنے سے پہلے ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ ثابت ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا احمق مل بھی گیا کوئی دنیا میں کہ جو زکوٰۃ کو ثابت کرنے کے لیے زکوٰۃ کا ایسا دشمن ہے کہ سارا مال چلا جائے مگر زکوٰۃ دے دوں گا، سمجھے؟ کوئی اگر ایسا کرے گا تو یہ عمل اس کا حرام ہوگا. زکوٰۃ سے فراز کے لیے اگر کر رہا ہے تو یہ عمل حرام ہوگا، لیکن زکوٰۃ پھر بھی واجب نہیں ہوگی، نتیجہ اس سے ظاہر ہو جائے گا. اس واسطے سے مال بہائی نہیں زکوٰۃ نہ دے. اور دوسرا ہے ہبا. تو ہبے کی مثال وہی ہو سکتی ہے جو میں نے بیوی کو ہبا کر دیا یا بیٹے کو ہبا کر دیا. تو اس کی تفصیل میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اس صورت میں اگر بحث زکوٰۃ سے بچنا مقصود ہے مستقل طور پر تو یہ ہیلا حرام ہے، اگرچہ قضاءً زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی تنگی کو رفع کرنے کے لیے ایسا کرنا ہے، جیسے میں نے آپریشن کی مثال دی تھی، تو پھر وہ ہیلا کرنا جائے. سمجھ گئے بھائی؟ جی. وبه قال حدثنا عيسى وقال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز احدكم يوم القيامه اشتدى عن امرأ يطير منه صاحبه ويطلبه ويقول انا كنزك قال والله لا يزال يطلبه حتى ينشر يده فيلقمها فهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما رب النعم لم يعط حقا تسلط عليه يوم القيامه تقبض وجهه باصابعها. وقال بعض الناس في رجل له ابل فخاف ان تجب عليه صدقه فباعها بابل مثل او بغنم او ببقر او بدراهم فرارا من الصدقة اليوم واحتيالا فلا شيء عليه. وهو يقول إن زكى ابنه قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة زادت عنه. اب یہ حدیث ہی پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے اوپر وعید ہے کہ وہ
سانپ ہوگا، کنجا سانپ، اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ تو آگے کہتے ہیں کہ وقال بعض الناس فی رجل لہ ابل، بعض الناس کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کے کچھ اونٹ تھے، فخاف ان تجب علیہ صدقہ، اس کو اندیشہ ہوا کہ اس پر صدقہ واجب ہوگا، فباعها بجبل مثلها، تو اس نے وہ اپنے اونٹ بیچ دیے دوسرے ویسے ہی اونٹوں کے بدلے۔ سال پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ اونٹ دے کر دوسرے اونٹ لے لیے۔ کیوں لے لیا؟ کہ تاکہ ان کا بھی ہال پورا نہیں ہوا، جو نئے لیا ہے ان کا بھی ہال پورا نہیں ہوا، سمجھے نا۔ او بغنم، یا ان کو بیچ کر بکریاں لے لی، یا گائے لے لی، یا دراہم لے لی، صدقے سے بچنے کے لیے ایک دن پہلے تو یوم وقت عالم اور ہلا کرنے کے لیے فلا اچھا جا رہے تو اس کو بس خوشی بازی۔ اس میں حقیقت حال یوں ہے کہ یہ جس کے پاس اونٹ تھے، یہ اونٹ یا تجارت کے لیے تھے یا سائمہ تھے۔ اگر تجارت کے لیے تھے تو وہ چاہے کسی چیز سے بھی بدل لے، اونٹ سے بدلے، بکری سے بدلے، دراہم سے بدلے، سمجھے نا، تو اس سے زکوٰۃ ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ جب تجارت کے لیے ہیں تو اعتبار کا ہے مالیت کا، تو مالیت موجود رہی، چاہے پہلے ابل سے بکریاں ہو گئی وہ بھی تجارت کی ہے، یا دراہم آ گئے جو کچھ بھی ہے، تو مالیت برقرار ہے نصاب کی، لہٰذا زکوٰۃ واجب ہوگی تجارت کی صورت، اگر تجارت کے لیے تب تو یہ ہے۔ لیکن اگر قائمہ تھے تو اس میں اگر اونٹوں کے بدلے دوسرے اونٹ لے آیا تو بھی زکوٰۃ حنفیہ کے نزدیک ثابت ہے۔ یہ غلط امام بخاری کو کسی نے کہہ دیا، حنفیہ کے نزدیک ایسے میں زکوٰۃ ثابت ہے، زکوٰۃ ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ابل کا تبادلہ ہوا لیکن ابل سارے سال موجود رہے نصاب کے برابر، لہذا اس کو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے، حنفیہ کے نزدیک ایسا نہیں۔ ہاں اگر ابل کو بیچ کر بکریاں لی، اور ابل بھی صاحبہ تھے اور بکریاں بھی صاحبہ ہیں، یا دراہم لے لی جبکہ پہلے سے وہ صاحب نصاب دراہم میں نہیں تھا اور پہلے صاحب نصاب غنم میں نہیں تھا، تو اس میں بے شک یہ ہوگا کہ ان کا نیا ہال شمار ہوگا، سمجھے نا۔ لیکن مطلب وہ جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر کوئی شخص نیت سے کر رہا ہے تاکہ زکوٰۃ سے بچے تو ایسا کرنا ناجائز ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن کر لے گا تو نتیجہ ظاہر ہو جائے گا، یعنی اس سال زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اگلے سال واجب ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک طرف کہتے ہیں اب یہ بھی ہم بخاری کا ذوق ہے تو تناقض بھی ثابت کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک دن پہلے اگر وہ یہ تبادلہ کر لیتا ہے تب تو وہ کہتے ہیں زکوٰۃ ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ کوئی شخص دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ حولان حول سے ایک دن پہلے یا ایک سال پہلے دے دے تو وہ ادا ہو جاتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص حولان حول نہیں ہوا ایک دن پہلے زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، بلکہ سال بھر پہلے بھی دے سکتا ہے، تو وہاں تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن پہلے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اور یہاں یہ کہتے ہیں کہ ایک دن کو کیا بھی باقی حولان حول میں، لہٰذا اس کو بدلنے سے زکوٰۃ ثابت ہوگی۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا یہ بڑا قیاس مال فارغ ہے، جہاں تک زکوٰۃ سے پہلے ادا ہونے کا تعلق ہے، اس وجہ سے کہ زکوٰۃ کا جو سبب وجوب ہے، نفس وجوب، وہ ملک نصاب اور حولان حول محض شرط، تو نفس وجوب جب ہو گیا تو شرط اگر ابھی نہیں پائی گئی تو ادا کرنے کا تو ادا ہو جائے گا، کیونکہ جو واجب ہوا وہ ادا ہو۔ لیکن اگر حولان حول ابھی نہیں ہوا تو اس وقت تک زکوٰۃ اس کے ذمے واجب الادا نہیں ہے، یہ وجہ ہے کہ اگر حولان حول سے پہلے زکوٰۃ کا وہ مال ہلاک ہو جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، تو اسی طرح اگر تبادلہ کر لے تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
اور زکات کے ایک دن پہلے ایک سال پہلے ادا ہونے کی دلیل کو حضرت عباس کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں عباس کی زکات پچھلے سال وصول کر لوں، لہٰذا کوئی اعتراض کی بات نہیں. جی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفي قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 وفي 4 أشياء فإن وهبا قبل الحول وباعها ضرارا باحتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه وكذلك إن أتلف فمات فلا شيء في ماله. اب یہ حدیث ہے کہ سعد بن عبادہ نے مسئلہ پوچھا تھا کہ نظر میری والدہ کے ذمہ واجب تھی اور وہ ادا نہیں کر سکتی تھی، جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم ادا کرو. تو جب کوئی نظر کر لیتا ہے تو وہ واجب ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب ہے زکات وہ تو بطری سے اور واجب ہوگی. لیکن پھر وہی اعتراض دوبارہ دوہرا دیا. وہ جو اوپر کہا تھا نا وہاں پر تو یہ کہا تھا کہ جب کے بعد جو ہے وہ 120 اونٹ ہے تو اس میں واجب ہے. یہاں وہی بات اونٹوں کی تعداد بدل کر دوبارہ ارشاد فرما دی کہ اذا بلغت الابل 20 اگر اونٹ جو ہے 20 تک پہنچ جائے تو بیا 4 بکریاں واجب ہے. پھر وہابہ قبل الحول، اب حول سے پہلے اگر اس کو ربا کر دے اور بہا یا اس کو بیچ دے فرارن اب احتیالاً جس قاتل زکات تو کہتے ہیں فلاں جائے. وہ کذالک میں اسلفا اسی طریقے سے اگر اس کو ہلاک کرتے فرماتا اور اسلام کر کے مر جائے تو پھر آتا ہے تو اس کے اوپر کچھ واجب نہیں ہوگا. تو وہی بات ہے بہنی ہی، جو یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے، بہنی وہی اعتراض ہے جو پہلے زکات کے سلسلے میں کیا تھا. تو جواب اس کا میں عرض کریں. اچھا بھائی چلو اللہ تعالیٰ